मैं एम्बुलेंस ड्राइवर था। मैं जब भी कोई अकेली लड़की देखता उसके साथ हम बिस्तरी करने की कोशिश करता। सुनने को तो मेरा पेशा बड़ा ही इज्जत वाला था, लेकिन मैं इंतहाई घटिया इंसान था। एक दफ़ा एक लड़की को रोड पर पड़ा देखा तो एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले जाने के बहाने रास्ते में ही, ये रात के तकरीबन 11:15 बजे का वक़्त था। मैं पिछले 2 घंटों में 5 सिगरेट फूंक चुका था, लेकिन मेरे बेचैनी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी और बार बार इस चीज़ की तलब मुझे हो रही थी। मैं खुद पर कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद बेकाबू सा होता जा रहा था। किसी भूखे दरिंदे की तरह मेरी नज़रें सड़क के दोनों तरफ जा रही थी कि शायद कहीं से मुझे अपना शिकार मिल जाए और मैं मौका पाकर उस पर झपट पड़ूं। जैसे भूखा शेर अपने शिकार के लिए हर सू नज़रें दौड़ाता है, मेरी हालत भी उस वक़्त कुछ ऐसी ही थी। मैंने अपने गिरेबान को खोल कर रखा था, बार बार सीने पर हाथ मसलता, अपनी गर्दन को सहलाता, मुंह में बड़बड़ाने लगता कि काश कोई कंवारी दोसीज़ा हाथ लग जाए। अब तो बेचैनी इस कदर बढ़ रही थी कि मज़ीद कंट्रोल करना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा था। मैं इस वक्त एक एम्बुलेंस चला रहा था। मैं एम्बुलेंस ड्राइवर था और मेरा काम बर वक्त मरीज़ों को अस्पताल पहुंचाना था, मगर रात के इस पहर मैं अपनी बेचैनी दूर करने का सामान ढूंढता फिर रहा था। एम्बुलेंस को आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार में चलाता हुआ एक जानब सड़क के मोड़ मुड़ ही रहा था कि मुझे दूर ही एक कच्चे रास्ते से एक लड़की भागती हुई दिखाई दी। जिसे उसने मेरी एम्बुलेंस को देखा तो चलाने लगी, एम्बुलेंस रोको प्लीज़, मेरी मदद करो, मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, रुक जाओ। वो जिस कदर कुव्वत से चला सकती थी वो चला रही थी। मैंने झट से एम्बुलेंस को ब्रेक लगाई। जब खिड़की से बाहर सर निकाल कर देखा तो उसके कच्चे रास्ते से एक 19-20 साल लड़की भागती हुई आ रही थी। दूर एक लड़की के तख्ते पर बूढ़ी औरत पड़ी करा रही थी। शायद ये उस लड़की की माँ थी और उसे जैसे तैसे घसीट कर इस जानब को ला रही थी, लेकिन मुझे देखकर उसने अपनी माँ को वहीं पर रखा और भागती हुई एम्बुलेंस की जानब आई। वो मेरे करीब आ गई, मेरे आगे हाथ जोड़कर रोने लगी, कहने लगी प्लीज़ मेरी माँ की मदद कर दीजिए, मेरी माँ को अस्पताल तक पहुँचा दीजिए, इनकी तबीयत बहुत ख़राब है, अगर वक्त पर उनको अस्पताल ना पहुँचाया तो ना जाने क्या हो जाएगा। वो रोते हुए मेरे आगे हाथ जोड़ चुकी थी और मैं उसके कपकपाते लब देख रहा था। उसके चेहरे पर नज़र दौड़ा रहा था। रोए रोए हुए इसका चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो चुका था और ऐसे सुर्ख चेहरे पर उसके गुलाबी होंठ मेरी बेचैनी में मज़ीद इजाफा कर रहे थे। वो मेरे आगे हाथ जोड़कर इल्तिजा कर रही थी और मैं सर से लेकर पैर तक उसके वजूद को घूर रहा था। क्या सराफा था, इस कदर हसीन थी ये कंवारी दोसीज़ा। गांव की एक कच्ची कली तो वैसे भी बड़े हसीन हुआ करती हैं। मेरी आंखों में चमक आ जाए। मैं कहने लगा कि अच्छा आओ तुम्हारी अम्मा को एम्बुलेंस में डालते हैं। मन ही मन में मैं सोच चुका था कि मैंने करना क्या है। मैं तख्ते से इस बूढ़ी औरत को उठाकर एम्बुलेंस में डाल चुका था। वो लड़की भी अपनी माँ के साथ एम्बुलेंस में बैठ चुकी थी। बार बार कभी माँ के हाथ मसलती, कभी पाँव मसलती, जबकि मैं एम्बुलेंस चला चुका था और दिल ही दिल में कहने लगा था कि अरे वह आई तो क्या कुछ और ही मांग लेता तो शायद वो भी मिल जाता। आई तो मेरे वारे न्यारे होने वाले हैं। मैं एम्बुलेंस को अस्पताल लेने की बजाय एक सुनसान रास्ते पर रोक दी। एम्बुलेंस रुकना थी कि वो लड़की फ़ौरन आगे मेरे पास आई, कहने लगी क्या हुआ है, एम्बुलेंस क्यों रोक दी, मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है। जबकि मैं अपने लब काट कर खमार नज़रों से उसे देखता हुए बोला कि अच्छा गुड़िया रानी, जल्द अज जल्द असब लेकर जाना चाहती है अपनी माँ को। वो किसी पुतली की तरह हाँ में सर हिलाने लगी। बार बार चादर उसके सर से सरक रही थी और यह मंजर मेरी बेताबियाँ मज़ीद बढ़ा रहा था। मैं एम्बुलेंस से नीचे उतरा और उसके करीब चला गया। कहने लगा एक ही शर्त पर तेरी माँ को अस्पताल ले जाऊंगा, अगर तू मेरी बात मान ले तो। मेरे हाथ में भी सिगरेट अभी भी थी और मैं सिगरेट मुंह में दबाए उसके धुएं को उस लड़की पर छोड़ चुका था। धुएं का उस पर लगना था कि वो खांसने लगी, कदम ब कदम पीछे उठा रही थी, जबकि मैं उसके हुस्न पर मज़ीद हफ़्ज़ की नज़रें डालते हुए आगे बढ़ रहा था और रोने लगी, मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी, कहने लगी कि मेरे साथ कुछ भी गलत मत करो, आपकी भी तो कोई बहन बेटी होगी, मुझे अपनी बहन जैसा समझकर मेरी मदद कर दीजिए। मैं मजबूर लाचार हूँ। लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी। मैंने आगे बढ़कर उसे बाजू से थाम लिया था। बिल्कुल मोमी गुड़िया जैसी थी वो।
आज से पहले मैंने ऐसी हसीन लड़की बिल्कुल नहीं देखी थी। मैंने उसे पकड़कर एम्बुलेंस के पिछले हिस्से में ले गया। वहाँ पर एक जानब एक बिस्तर खाली था, जबकि दूसरी पर उसकी माँ लेटी हुई थी, नीम बेहोशी की हालत में थी। मैं उस लड़की को एम्बुलेंस के पिछले हिस्से में पटका और अपनी शर्ट के बटन पूरी तरह खोल कर उतारते हुए बोला, देख, अगर तू मेरी प्यास बुझा देगी तो मैं तुझे मुफ्त में तेरी माँ को इलाज करवा दूंगा। अस्पताल का वो बड़ा डॉक्टर मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, बदले में तुझे 500 रुपये भी दूंगा। बस कौन सा किसी को पता चल रहा है, मेरी गर्मी मिटा दे। मैं इस तरह की बातें करते हुए उसे वहीं गिरा चुका था और फिर उसके ऊपर आ गया, उसकी गर्दन से दबोच चुका था। वो रोने लगी, चलाने लगी, आखिरी मर्तबा मसामत करते हुए हाथ जोड़कर कहने लगी, खुदारा मेरी मजबूरी का फ़ायदा मत उठाओ। मेरे घर में कोई वारस मौजूद नहीं है, मेरा बाप मर चुका है, मेरा भाई शहरी मरीज़ है, खुदा का वास्ता है मेरी इज्जत पर हमला मत करो। मगर उस वक़्त मैं इस बेकदर ज़मीर मर चुका था कि मैंने उस लड़की को इस बीमार माँ के सामने ही अपनी हवस का निशाना बना लिया। मैं हाँप रहा था, उसकी इज्जत पर हमला कर चुका था। अरे ये तो कंवारी दोशीज़ा थी और ऐसी लड़कियाँ बार बार कहाँ मिलती हैं। जबकि सामने बिस्तर पर लेटी हुई वो औरत जिसको मैंने ड्रिप लगा रखी थी, उसे जब होश आया और उसने अपनी बेटी को देखा तो रोने लगी। भले ही उस बूढ़ी माँ में इतनी जान बाकी ना थी, फिर भी जैसे तैसे वो मुझे मारने लगी। मगर उसके मारने से मुझे कोई फ़र्क पड़ता नहीं था। इसमें इतनी हिम्मत ही कहाँ थी जो मुझे नुकसान पहुँचा सकती। मैं हंसकर कहने लगा, ए बुढ़िया, चुपचाप करके लेटी रह, बिस्तर पर ये ना हो इतनी ताकत इस्तेमाल करने पर टपक पड़े। तेरी बेटी को मारना नहीं रहा, सिर्फ मज़े लूट रहा हूँ। जैसे ही मेरी ज़रूरत पूरी हुई छोड़ दूंगा। तेरी बेटी को तकरीबन 2 घंटे तक एम्बुलेंस में मेरा खेल जारी रहा। मैं आसपास खिड़की से पर्दा हटाकर देख भी रहा था कि कहीं कोई इस जानब को तो नहीं आ रहा। और एक मरतबा फिर मैं अपने पूरी कुव्वत से इस लड़की पर हावी हो रहा था। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी और मैं उसके मुंह पर हाथ रखे हुए कह रहा था, बस कुछ और देर इसके बाद तुम आज़ाद हो। अपनी माँ का इलाज करवाना चाहती हो ना, तो बस मुझे मेरा काम पूरा करने दो। जैसे ही मैं अपना काम पूरा कर चुका तो उसे उसी हालत में छोड़ दिया। वो रोते हुए अपनी माँ से लिपट चुकी थी, जबकि मैंने अपनी जेब से 500 की बजाय 2000 रुपये निकाल कर उस लड़की के हाथ पर रख दिए और कहने लगा कि अपनी ज़ुबान बंद रखना। अगर किसी को कुछ भी बताने की कोशिश की तो कोई भी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। वो रोती हुई अपनी माँ से लिपट चुकी थी, जबकि वो बूढ़ी औरत जब तक अस्पताल पहुंची उससे पहले ही दम तोड़ चुकी थी। डॉक्टर कहने लगे कि इनकी वफात को आधा घंटा भी हो चुका है। बिजली के झटके लगाए गए, मगर वो औरत बच ना पाई। वो लड़की लड़खड़ाते हुए सिसकती हुई दर्द के मारे डॉक्टर से पूछ रही थी कि मेरी अम्मा बच तो जाएगी ना। लेकिन डॉक्टर ने असलियत बताई कि माँ तो आधा घंटा पहले ही मर चुकी है। तो वो चीखते चलाते हुए बेहोश हो गई। एक पल को मेरे वजूद में एक सनसनी सी आई थी, लेकिन मुझे ये क्या पहली लड़की थोड़ी थी जिसकी इज्जत पर मैंने हमला किया था। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी और रोते हुए कह रही थी, मैंने अपनी माँ को जान बचाने की खातिर अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया। मेरी अम्मा नहीं मर सकती, मेरी माँ को कुछ नहीं हो सकता। जबकि मैं अपने कान में एम्बुलेंस की चाबी खुजाता हुआ बाहर निकल आया। जब घर लौटा तो आधी रात को तकरीबन बीत चुकी थी। मेरी बीवी एक जानब को कमरे में बैठी कुरान पाक की तलावत कर रही थी। मुझे देखकर झट से उठी, कुरान पाक को मुनासिब जगह पर रखा और मुस्कुराकर कहने लगी, आप आ गए और एक तो मौसम इतना ख़राब होता जा रहा है, ऊपर से आपका काम ऐसा है कि आपके आने में इतनी देर कर देते हैं। मैं तो घबरा ही चुकी थी, इसलिए सोचा कि तब तक कुरान पाक की तलावत कर देती। पूरे 3 बार पारे मैंने पढ़कर ख़त्म भी कर दिए हैं। बैठे, मैं आपके लिए खाना गर्म करके लाती हूँ। मेरी बीवी हद से ज़्यादा ही नेक थी और उसकी ऐसी बातें सुनकर मैं बस चौंक कर ही रह जाता। मैं कहने लगा कि हाँ, सारी बातें तो तुमने ही करनी है। पता नहीं क्या मसला है, तुम्हारा क्यों इतना दीनदार बनी हुई फिरती रहती हो। अरे वो लोग भी तो हैं जो सारी ज़िंदगी यूं ही गुजार देते हैं, और एक तुम हो जब देखो कोई ना कोई इबादत कर ही रही होती हो। चूँकि मैं खुद ही एक घटिया तरीन इंसान था, इबादत से, नमाज रोज़े से मेरा दूर दूर तक कोई तलक नहीं था। मुझे तो कुरान पाक पढ़ना भी नहीं आता था। बचपन से ही माँ बाप ने मेहनत मजदूरियों में लगा दिया था।
دینی اور دلامی تعلیم کے ہوتے ہوئے بھی مجھے کچھ بھی علم نہیں تھا۔ یہ تو ایک جاننے والا تھا جس نے مجھے گاڑی چلانا سکھا دی تھی، اور یوں جیسے تیسے میری نوکری ایمبولینس کے ڈرائیور کے طور پر لگ گئی۔ پھر ابتدائی طبی امداد بھی میں نے دھیرے دھیرے سیکھی۔ سچ ہی کہا تھا کسی نے کہ موٹی موٹی کتابیں پڑھنے کے علاوہ انسان دیکھ کر بھی بہت کچھ سیکھ لیتا ہے۔ میرا بھی یہی حساب تھا۔ میری بیوی میری یہ باتیں سن کر ایک گہری سانس خارج کر کے کہہ دیتی تھی کہ میں نہ صرف اپنے حصے کی عبادت کرتی ہوں بلکہ آپ کے حصے کی بھی حفاظت کرتی ہوں۔ آپ بڑے اچھے انسان ہو، بیمار لوگوں کو فوراً ہسپتال پہنچاتے ہو، ان کی دعائیں لیتے ہو۔ آپ کو انسانیت کی خدمت کرنے میں اتنا وقت ہی نہیں بچتا کہ خدا کی عبادت کر سکیں۔ اس لیے جب میں اپنے حصے کی نماز پڑھوں تو آپ کی بھی پڑھ لیتی ہوں۔ میں اپنی بیوی کی باتیں سن کر کہنے لگا کہ اچھا اب بس کرو، اب چپ کر جاؤ، میرا زیادہ دماغ مت خراب کرو۔ جب دیکھو یہی باتیں شروع کی ہوتی ہیں۔ یہ نہیں کہ شوہر گھر آیا ہے اور اسے کسی طرح آرام و سکون میسر کرو، پھر جب کچھ کہو تو پھر بہانے بنانا شروع کر دیتی ہو کہ مجھے نیند آئی ہے، میں تھک گئی ہوں۔ میری یہ بات سن کر میری بیوی گہری سانس خارج کر کے رہ گئی۔ کہنے لگی کہ ڈاکٹر نے سختی سے منع جو کر رکھا ہے کہ آپ کے پاس نہیں آنا، تو پھر میں کیا کر سکتی ہوں۔ یہ سن کر میں نے رخ موڑ لیا تھا۔ بھلے ہی باہر سے میں نے کسی نہ کسی طرح اپنی ضرورت کو پورا کر لیا کرتا تھا، مگر پھر بھی اس کے باوجود مجھے اپنی بیوی کی طلب بھی رہتی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میں بلوغت میں داخل ہوتے ہی یہ سب کچھ دیکھتا آ رہا تھا۔ میری بیوی کو چوتھا مہینہ چل رہا تھا۔ دیکھنے میں کافی دبلی پتلی اور کمزور سی تھی۔ میں اس کی ضرورت کا خیال تو رکھتا تھا، لیکن پھر بھی نہ جانے کسی ڈاکٹر تھی جس نے اسے مجھ سے دور رہنے کا کہہ دیا تھا۔ بہرحال اس رات جب میں سویا تو میری بیوی بھی دوسری طرف رخ کر کے سو چکی تھی، لیکن ایک مرتبہ پھر مجھے اس لڑکی کے ساتھ بتایا ہوا وقت یاد آنے لگا۔ سوچ سوچ کر میری حالت غیر ہونے لگی۔ میں آنکھیں بند کیے اس وقت کو یاد کر کے دہرانے لگا۔ خود بخود ہی میرے منہ سے سسکیاں نکلنے لگی تھی، جس کی آواز میری بیوی نے سن لی۔ وہ میری جانب رخ موڑ کر کہنے لگی، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور میں اسے یوں اپنے قریب دیکھ کر اس لڑکی کو ہی تصور کرنے لگا جو بے تحاشا حسین تھی، جس میں روتا ہوا ہسپتال میں چھوڑ کر آیا تھا۔ کہیں نہ کہیں اس کی ماں کے مرنے کی وجہ کے پیچھے میرا ہی ہاتھ تھا، لیکن اس کے باوجود مجھے فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ میں اپنی بیوی کو اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ وہ مزاحمت کرتی رہی، مجھے کہتی رہی کہ کچھ مت کیجیے، ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے، پلیز ڈاکٹر نے احتیاط کرنے کو کہا ہے، لیکن میں کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ بھی حق زوجیت ادا کر چکا تھا۔ اگلی صبح میں وقت پر اٹھ کر ناشتہ کر کے گھر سے جانے لگا۔ میری بیوی اپنا پیٹ پکڑے بیٹھی تھی، کہنے لگی کہ مجھے بہت درد ہو رہا ہے، کل رات آپ نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا۔ میں آپ کو روکتی رہی، منع کرتی رہی، لیکن آپ تو کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ مجھے بہت ڈر ہو رہا ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں، مجھے اپنے بچے کی فکر ہو رہی ہے۔ لیکن میں اس سے کہنے لگا کہ کچھ نہیں ہوتا، بلا وجہ ہی نازک بنی پھرتی رہتی ہو۔ ارے تمہارے لیے تو 2 کلو دودھ لگوا رکھا ہے، صبح شام پیتی ہو، فروٹ الگ میں نے لا کر رکھے ہوئے ہیں، کسی چیز کی کمی تمہیں آنے نہیں دیتا۔ اس کے باوجود خود کو اتنا ہی کمزور سمجھتی رہتی ہو۔ یہ ہر وقت مسئلے پر بیٹھنا چھوڑ دو، نہ آرام کرو، یہ تکلیفیں بھی سیٹ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ میری باتیں سن کر بیوی تو خاموش ہو چکی تھی، جبکہ میں ایمبولینس لے کر گھر سے نکل چکا تھا۔ دنیا والے مجھے بڑی ہی عزت کی نظروں سے دیکھا کرتے تھے، جبکہ میں بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ میرے اندر کا شیطان اس قدر مجھ پر حاوی ہو چکا تھا کہ ضمیر تو بالکل ہی کہیں قید ہو کر رہ چکا تھا۔ اس سے پہلے میں نے جتنے بھی لڑکیوں کے ساتھ گناہ کیا تھا، وہ لڑکیاں مجھے دیکھ نہیں پائی تھی۔ میں اپنے چہرے پر ہمیشہ ماسک لگا کر رکھتا تھا، اور اگر مجھے کوئی ایسی مجبور لڑکی مل بھی جاتی سڑک کنارے سے، لیکن میں اسے 2 جاڑیوں سے لے جا کر گناہ کا ارتکاب کیا کرتا تھا۔ وہی پہلی لڑکی تھی جو اپنی ماں کو لے کر آئی تھی، اور میں نے اس کے ساتھ اپنا چہرہ دکھا کر گناہ کیا تھا، اسے بلیک میل کیا تھا۔ بہرحال اس روز بھی میں ایمبولینس میں صبح کے 4 مریضوں کو ہسپتال چھوڑ چکا تھا، جن میں سے ایک تو مر چکا تھا، پھر اس کے گھر تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی میری تھی۔ تھکا ہارا ابھی گھر جانے ہی لگا تھا کہ ایک مرتبہ پھر ایک کال آ گئی۔ ایک مریض کو ایمرجنسی ہسپتال لے کر آنا تھا، ہارٹ اٹیک آیا تھا اس مریض کو، جبکہ میں منہ میں بڑبڑانے لگا۔ جیسے تیسے اس مریض کو بھی ہسپتال پہنچا کر جب میں ہسپتال سے نکلا تو اچانک گھر سے بیوی کی کال آنے لگی۔ یہ صبح سے 20 کی کالیں آ چکی تھی۔
اب تو اس نے حد ہی کر دی تھی۔ میں غصے میں بڑبڑانے لگا کہ اس کمینی کا موبائل مجھے توڑنا ہی پڑے گا، جب دیکھو منہ اٹھا کر کال کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ارے میں یہاں بیٹھ کر دلالی نہیں کر رہا، کام ہوتے ہیں مجھے، پھر بھی نہ جانے اس کو کیا تکلیف ہے۔ اتنا کہہ کر میں نے غصے سے موبائل کان سے لگایا تو بیوی درد سے کرہا رہی تھی۔ کہنے لگی کہ جلدی گھر آ جائیں، میری حالت بہت خراب ہو رہی ہے، لگتا ہے وقت سے پہلے ہی بچہ اس دنیا میں آنے والا ہے، مجھے جلد از جلد ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ میں نے بیوی کی یہ بات سنی تو کہنے لگا کہ ارے وہاں پر کوئی قہوہ بنا کر پی لو، ابھی تمہارا 7واں مہینہ ہی تو شروع ہوا ہے، اتنی جلدی کہاں سے بچہ اس دنیا میں آنے والا ہوتا ہے۔ میں تھوڑی دیر صبر کرو۔ میں اسے جھڑک کر فون بند کر چکا تھا۔ ابھی میں کچھ آگے آیا تھا کہ جاڑیوں میں مجھے کچھ پڑے ہونے کا احساس ہوا۔ سیاہ رنگ کی پوٹلی سی دکھائی دی تھی، دیکھ کر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی کا کوئی سامان پڑا ہو۔ من میں لالچ آیا کہ ہو سکتا ہے کچھ پیسے نقدی مل جائے۔ یہ سوچ کر میں نے ایمبولینس کو ایک جانب روک دیا، آس پاس نظر دوڑائی۔ جسے پاس گیا تو خد و خال مجھ پر واضح ہو چکے تھے۔ وہ تو ایک لڑکی تھی، بے تحاشا کمزور، دبلی پتلی اور زیادہ عمر کی بھی نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے اس لڑکی کو ہلایا، بالکل کالی کلوٹی تھی، شاید پاس ہی جھگیوں میں رہنے والوں کی لڑکی تھی۔ تبھی وہاں سے جھگی کا ایک لڑکا گزر کر گیا، کہنے لگا کہ اوے لڑکے، یہ تمہاری کچھ لگتی ہے کیا؟ دیکھو یہاں پر بے ہوش پڑی ہے۔ لیکن وہ کہنے لگا ارے ارے یہ ہماری کچھ نہیں لگتی، یہ تو منحوس ہے، منحوس، جس سے بھی ٹکراتی ہے اس کی زندگی برباد کر دیتی ہے، کچرا سمجھ کر چھوڑ دو اسے۔ اس لڑکی کو یہاں ہی چھوڑنا مجھے مناسب نہیں لگا، بلا وجہ مر جاتی تو میں اس لڑکی کو اٹھا کر ایمبولینس میں ڈالا اور ہسپتال کی جانب رخ موڑ دیا۔ لیکن ہسپتال لے جانے سے پہلے ایک مرتبہ پھر میرا شیطان مجھے اکسانے لگا کہ بس ایک بار اس کے ساتھ بھی گناہ کر لوں۔ ارے کالی ہے، کلوٹی ہے، لیکن میری ضرورت پوری کر سکتی ہے، ویسے بھی اس کا کوئی آگے پیچھے ہے ہی نہیں، بے ہوش ہے، کون سا اسے کچھ پتہ چلے گا۔ یہ سوچ کر میں نے ایک مرتبہ پھر ویران علاقے میں ایمبولینس کو روک دیا، اور ایمبولینس روکنے کے بعد جیسے ہی میں نے لڑکی کے ساتھ کچھ غلط کرنے کا سوچا تو اس سے پہلے ہی میری بیوی کی کال ایک مرتبہ پھر آ چکی تھی۔ محلے کی کوئی عورت تھی جو کہہ رہی تھی کہ تمہاری بیوی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہے ہیں، اس کی حالت بہت خراب ہے۔ اتنا سننا تھا کہ میں بھی گھبرا گیا، ایک دم سے ساری حیوانیت مجھ سے اتر چکی تھی۔ میں نے اس لڑکی کو فوراً ہسپتال پہنچایا اور پھر سیدھا اپنی بیوی کے پاس چلا گیا۔ بیوی کی حالت بہت خراب تھی، زندگی موت کا سوال تھا۔ وہ تو صبح سے ہی درد سے کرہا رہی تھی، لیکن میں ہی تھا جو لاپرواہی دکھا رہا تھا۔ مجھے بیوی کی اور ہونے والے بچے کی فکر ستانے لگی تھی، لیکن شاید وہ جس قدر نیک تھی، ہر وقت عبادت کرتی رہتی تھی، یہ اسی کا صلہ تھا کہ وہ بچ گئی تھی اور اس نے ایک خوبصورت سی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ بیٹی کو اپنے سامنے دیکھ کر میں تو خوشی سے نہال ہو گیا تھا، اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر چومنے لگا۔ اپنی بیوی کو بھی صحیح سلامت دیکھ کر میں نے دونوں ماں بیٹی کا صدقہ دیا۔ کچھ دن ہسپتال رہنے کے بعد میں دونوں کو گھر لے آیا تھا۔ یہ بیٹی کے آنے کی خوشی تھی یا کیا تھا، لیکن ایک طویل عرصے کے لیے میرا دھیان باقی عورتوں سے ہٹ گیا تھا۔ میں گناہ کرنا چھوڑ چکا تھا، میرا دھیان صرف اور صرف زیادہ پیسے کمانے اور بیوی کے بچی کی ضرورت پورے کرنے میں پر آ چکا تھا۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب مجھے اپنے ماضی سے ہی گن آنے لگی تھی۔ ارے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں کتنا گناہ کرتا آیا تھا۔ میں نے سر جھکا دیا تھا اور سوچ لیا تھا کہ اب کوئی بھی ایسا غلط کام نہیں کروں گا۔ میری بیٹی اسکول جانے کی عمر تک پہنچ گئی تھی تو میری ذمہ داریاں اور بھی بڑھ گئی۔ دھیرے دھیرے وقت گزرنے لگا اور میں سمجھ رہا تھا جیسے میرے اللہ نے بھی مجھے معاف کر دیا ہے، مجھ پر تو مکافات عمل ہوگا ہی نہیں۔ وقت بڑی تیزی سے گزرنے لگا تھا۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب ایمبولینس چلاتے ہوئے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ مریض تو اللہ کو پیارے ہوئے ہی تھے، لیکن اس کے ساتھ میں بھی ایک ٹانگ سے معذور ہو گیا تھا۔ یوں میں اب دوبارہ گاڑی تو نہیں چلا سکتا تھا، لیکن آج تک جو بھی پیسے کمائے تھے ان سے میں نے ایک کریانے کی دکان شروع کر دی تھی۔ میں اب اس کی دکان پر بیٹھا رہتا، ویل چیئر پر ہی آگے پیچھے تھوڑا بہت کام کاج کر لیا کرتا تھا، اور یوں دن بھر جو بھی کماتا اتنے پیسے بن جاتے کہ میرا گزر بسر اچھا ہونا لگا تھا۔ بیٹی بھی جوان ہو چکی تھی، اس کی شادی بھی کرنی تھی۔ میں جو بھی کماتا اپنی بیوی کے ہاتھ پر رکھتا اور وہ اچھے پیسے جوڑ کر رکھنے لگی تھی۔ وہ بھی شکر و شکر ہی کرنے والی تھی، مگر ایک روز جو کچھ ہوا میری تو زندگی بدل گئی۔ میری بیوی کے دماغ پر اکثر درد رہنے لگا تھا، اسے چکر آنے لگتے تھے، لیکن اس نے کبھی مجھے بتایا نہیں تھا کہ کہیں میں پریشان نہ ہو جاؤں، یہ جو بھی پیسے کمائے ہیں وہ اس کے علاج پر لگنا شروع ہو جائیں۔ یوں ہی کرتے کرتے اس کی بیماری بڑھ گئی۔ ایک روز اس کے ناک اور کان سے اتنا خون آیا کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب تک میری بیٹی پاس کے کلینک کے ڈاکٹر کو بلا کر لائی،
بہت دیر ہو چکی تھی، میری بیوی ہمیشہ ہمیں چھوڑ کر جا چکی تھی، اس کے برین ٹیومر پھٹ چکے تھے۔ میری بیوی کے جانے پر تو جیسے میری کل کائنات ہی اجڑ گئی تھی۔ سب سے زیادہ دکھ میری بیٹی روبینہ کو ہوا تھا۔ بہرحال میں بھی اب اکثر بیمار ہی رہنے لگا تھا، درد کی بار بار سیٹ اڑتی تھی۔ شاید میں نے باتوں کو دل میں لگا لیا تھا کہ اب مجھے دل کی بیماریاں ہونے لگی تھی، مگر اس کے باوجود میں اپنی صحت پر پیسے نہیں لگا رہا تھا۔ جلد از جلد اپنی بیٹی کو اس کے گھر کرنا چاہتا تھا۔ ایک روز جب میں نے دکان سے گھر جانے لگا تو اچانک بجلی چمکنا شروع ہو گئی، شاید برسات آنے والی تھی۔ میری دکان کے پاس ہی ایک کھمبا لگا ہوا تھا، اس بجلی کے کھمبے پر آسمانی بجلی پڑی تو پل بھر میں میری دکان تباہ ہو چکی تھی۔ میری دکان میں ہر چیز کو آگ لگ گئی اور میں یہ صدمہ برداشت نہ کر پایا اور میں وہیں بے ہوش ہو گیا۔ دکان میں لگی آگ کو لوگ بجھانے لگے، لیکن میری بیٹی جب باہر آئی، مجھے یوں بے ہوش پڑا دیکھا تو فوراً ایمبولینس بلوانے لگی۔ میں تو بے ہوش تھا، جسم حرکت کرنا بند کر چکا تھا۔ بس اتنا پتہ تھا کہ ہمارے محلے کا ہی ایک ایمبولینس والا مجھے اٹھا کر گاڑی میں ڈال رہا تھا اور پھر میری بیٹی میرے پاس ہی بیٹھی تھی، کبھی میرے ہاتھ سے ہلا رہی تھی، کبھی میرے پاؤں، اور بس رو رو کر دعائیں کر رہی تھی کہ میرے ابا کو کچھ نہ ہو۔ میں کچھ محسوس کر رہا تھا، سن رہا تھا، لیکن بول نہیں پا رہا تھا۔ عین اسی وقت ایمبولینس ایک ویرانے میں جا کر رک گئی اور پھر جو کچھ ہوا مجھے بہت سارے پہلو کا واقعہ یاد آنے لگا۔ ایمبولینس کا ڈرائیور پیچھے آیا اور میری بیٹی کو گھسیٹ کر آگے لے جانے لگا۔ کہا کہ تجھے جیسی حسین دوشیزہ میں نے آج تک نہیں دیکھی، پہلے میری ضرورت کو پوری کر دو، پھر تیرے بابا کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا۔ میری بیٹی چیختے ہوئے چلاتی رہی اور میری بیٹی کو جاڑیوں میں لے جا کر اس کی عزت تار تار کر چکا تھا۔ میں اٹھنا چاہتا تھا، بچانا چاہتا تھا، مگر سب کچھ بے سود تھا۔ کچھ ہی دیر بعد گاڑی چل پڑی تھی۔ میں جیسے تیسے آنکھ کھول کر اپنی بیٹی کو دیکھ رہا تھا، لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ اس کے بعد مجھے ہوش نہ رہی، کہیں روز تک اس حالت میں رہا۔ جب ہوش آیا تو ڈاکٹر سرہانے کھڑے تھے۔ طبیعت میری پہلے سے کافی بہتر ہو چکی تھی، لیکن میری بیٹی، جب ڈاکٹروں میں نے بیٹی کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگے آپ کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں آیا تھا، آپ تو بس ایک ایمبولینس کو چھوڑ کر چلی گئی۔ میری طبیعت ابھی بھی خراب تھی، لیکن میں گھر آیا تھا۔ گھر میں بوڑھی بچی ہوئی تھی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ میری بیٹی جاڑیوں میں ملی، کسی نے اس کے ساتھ زیادتی کر کے اس کو قتل کر دیا ہے، اور میں چیخ چیخ کر روتا ہوا اپنے بال نوچنے لگا، اپنے آپ کو پیٹنے لگا۔ میں نے کئی سال پہلے جو کیا تھا سب کچھ میرے سامنے آ چکا تھا، خالی ہاتھ رہ چکا تھا، دکان بھی گئی، بیوی بھی گئی، اور بیٹی بھی کتنی اذیتیں سہ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ میں روتے ہوئے چیخ چیخ کر لوگوں کو بتانے لگا کہ کئی سال پہلے میں نے بھی ایسا ہی کیا کرتا تھا، کتنی لڑکیوں کی عزت پر حملہ کیا تھا، تبھی آج میری بیٹی کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوا ہے۔ جب میں نے اپنے منہ سے یہ سب کچھ بول کر بتایا تو ایک شخص جو بڑا ہی بے غیرت تھا، اس نے پولیس کو اطلاع کر دی اور مجھے پولیس کے حوالے کر دیا اور 10 سال کی قید سنائی گئی مجھے۔ لیکن جس طرح سے میری حالت ہے، مجھے نہیں لگتا کہ میں 10 مہینے بھی مزید زندہ رہ پاؤں گا۔ بس ہر وقت روتا رہتا ہوں، مسلح پر بیٹھ کر اپنے رب سے معافی کا طلبگار ہوں۔